السلام علیکم، UAE نیوز میں خوش آمدید۔ امارات پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ متحدہ عرب امارات کے فوجداری، سول اور وراثت کے قوانین میں اہم ترامیم کر دی گئیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے پرسنل اسٹیٹس لا، فیڈرل پینل کوڈ اور فیڈرل پینل پروسیجر لا میں مختلف ترامیم کرنے کے لیے متعدد صدارتی فرمان جاری کیے۔ ان صدارتی فرمانوں کے تحت قوانین میں کی گئی کچھ اہم تبدیلیاں یہ ہیں۔ قوانین میں کی گئی ترامیم کے مطابق اب نابالغ کے ساتھ جنسی زیادتی کی سزا سزائے موت ہوگی۔ غیرت کے نام پر کیا گیا جرم قتل تصور کیا جائے گا۔ تارکین وطن پر حق وراثت کے قوانین کا اطلاق مرنے والے کی شہریت کے مطابق ہوگا۔ شادی سے متعلق قوانین کا اطلاق اس ملک کے قوانین کے مطابق ہوگا جہاں پر اس کی شادی ہوئی تھی۔ عوامی مقامات پر غیر مناسب رویہ اپنانے پر صرف مالی جرمانہ کیا جائے گا۔ خودکشی کی کوشش کرنے والوں کو علاج کے لیے بھیجا جائے گا۔ پرسنل اسٹیٹس لا اور سول لا میں کی گئی ترمیم میں UAE میں مقیم تارکین وطن کو اپنی وراثت پر لگنے والا قانون چننے کی آپشن دی گئی ہے۔ تاہم نئی ترامیم کے مطابق وراثت کے قوانین مرنے والے کی موت کے وقت اس کی قومیت کے مطابق لاگو ہوں گے۔ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت نامہ چھوڑا ہے تو وراثت کی تقسیم اس وصیت میں درج قومیت کے قوانین کے مطابق ہوگی، اور اگر وصیت میں کسی قومیت کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا تو پھر وراثت کی تقسیم پر مرنے والے کی موت وقت اس شہریت والے ملک کے قوانین کے مطابق ہوگی۔ تارکین وطن کے متحدہ عرب امارات میں واقع ریئل اسٹیٹ پراپرٹی سے متعلق وصیت پر UAE کے قوانین کا اطلاق ہوگا۔ پرسنل اسٹیٹس لا میں کی گئی نئی ترامیم کے مطابق شادی سے متعلق معاملات پر اس ملک کے قوانین کا اطلاق ہوگا جس میں شادی کی گئی ہو، جیسا کہ طلاق، خلا، پرسنل یا شادی سے متعلق مالی معاملات پر اس ملک کے قوانین کا اطلاق ہوگا جس ملک میں شادی کی گئی تھی، نہ کہ شوہر کی شہریت والے ملک کے قوانین۔ سول قوانین میں کی گئی اہم ترامیم کے مطابق اب کسی کاروبار یعنی تجارتی سمجھوتے کا کوئی ایک پارٹنر بھی چاہے تو مکمل کاروبار کو بیچ سکتا ہے۔ 1987 کے پینل کوڈ نمبر 3 میں صدارتی حکم نامے ذریعے متعدد اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں سب سے اہم تبدیلی اس دفعہ کو قانون سے خارج کرنا جس کے تحت غیرت کے نام پر کیے گئے جرائم کی سزا بہت کم ہو جاتی تھی۔ اب نئی ترمیم کے مطابق غیرت کے نام پر کیے گئے جرائم کو قتل کے طور پر لیا جائے گا۔ قانون میں کی گئی دیگر تبدیلیوں کے مطابق حکومت کی طرف سے منظور شدہ مقام پر شراب پینے اور بیچنے والوں پر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ تاہم اس معاملے میں تمام امارات کو اپنے حساب سے قانون سازی کی اجازت دی گئی ہے۔ مزید برآں شراب نوشی کے حوالے سے سزائیں صرف 21 سال سے کم عمر کو شراب بیچنے اور 21 سال سے کم عمر کے شراب پینے یا 21 سال سے کم عمر کے لیے شراب خریدنے کی صورت میں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ عوامی مقامات پر کوئی غیر مناسب یا فحش عمل کرنے کی صورت میں صرف مالی جرمانے کی سزا دی جائے گی، نہ کہ جیل کی سزا۔ قوانین میں کی گئی ترامیم کے مطابق جنسی عمل کے حوالے سے سزائیں بھی زور زبردستی سے کی گئی جنسی زیادتی تک محدود کر دی گئی ہیں۔ نئی تبدیلیوں کے مطابق ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ جنسی عمل کرنے پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تاہم رضامندی کے ساتھ کیا گیا جنسی عمل اس صورت میں قابل گرفت ہوگا یا قابل سزا ہوگا اگر متاثرہ فرد مرد یا عورت 14 سال سے کم عمر کا ہو، یا متاثرہ فرد اپنی کم عمری، پاگل پن، ذہنی حالت کے خراب ہونے یا ملزم متاثرہ شخص کا خونی رشتہ دار ہے تو رضامندی کے ساتھ کیے گئے جنسی عمل پر بھی سزا دی جائے گی۔ لہذا کسی نابالغ اور ذہنی معذور کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے شخص کو سزائے موت دی جائے گی۔ مزید برآں اس قانون میں کی گئی ایک اور تبدیلی کے مطابق اگر کوئی شخص اچھی نیت کے ساتھ کسی کی مدد کرتے ہوئے اس شخص کو کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے تو اس شخص کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں ہوگی، اور نئی ترامیم کے مطابق عدالت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو خودکشی کی کوشش کرنے والے فرد کو سزا دینے کی بجائے علاج کے لیے بھیج سکتی ہے۔ تاہم خودکشی میں کسی قسم کی مدد کرنے والے شخص کو جیل کی سزا دی جائے گی۔
1992 کے پرسنل پروسیجر لا نمبر 35 میں کی گئی ترمیم کے مطابق مشتبہ شخص کو گرفتار کرنے والے افسروں کو پابند بنایا گیا کہ اگر مشتبہ شخص یا گواہ عربی زبان نہیں جانتا تو ان کے لیے ترجمان کی خدمات حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ جوڈیشل اریسٹ افسروں کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ درج ذیل کیسز میں متاثرہ فرد کی ذاتی معلومات سوائے متعلقہ افراد کے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے۔ جنسی زیادتی، جسم فروشی اور فحش جرائم کی صورت میں، نمبر 2، اور نابالغ کی ذہنی، جسمانی، نفسیاتی اور اخلاقی حفاظت کے متعلق کیسی کی صورت میں ان کی شناخت اور ذاتی معلومات ظاہر نہیں کی جائے گی، جیسا کہ اگر نابالغ بیکاری کے طور پر استعمال کیا گیا یا کسی اور جنسی جرائم میں یا نامناسب ماحول میں مزدوری کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ جو بائیڈن کا امریکہ کا صدر منتخب ہوتے ہی امریکیوں کے نام پیغام۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ریاست پنسلوانیا میں ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی، جس کے بعد جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 273 ہو گئی، جس کے ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن پنسلوانیا کے 20 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کے بعد انہیں الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 273 ہوئی، جبکہ ریپبلکن کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 214 ہے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ جنہوں نے مجھے ووٹ دیا یا نہیں دیا، میں سب کا صدر ہوں۔ اس عظیم ملک کی قیادت کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آگے ہمیں مشکل چیلنجز کا درپیش ہیں، میں امریکی عوام کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ شیخ محمد نے کہا ہے کہ کرونا وبا نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم سب کی تقدیر ایک ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے متحدہ عرب امارات کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے ایک میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات رواداری، آزادی اور پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ متحدہ عرب امارات نے جو متنوع کمیونٹی پر مشتمل ماڈل اپنایا ہے وہ اقوام متحدہ کے ماڈل سے مطابقت رکھتا ہے، جس کے تحت متحدہ عرب امارات نے اپنے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھول رکھے ہیں۔ شیخ محمد نے مزید کہا کہ تمام ممالک اور اقوام یہ جانتی ہیں کہ حقیقی خوشی باہمی تعاون سے آتی ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ طاقت تنوع اور یکجہتی میں پناہ ہے۔ انہوں نے کرونا وائرس اور اس کے اثرات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیے بغیر کسی کا بھی مستقبل محفوظ نہیں ہے، اور کوئی بھی قوم خود کو باقی دنیا سے الگ تھلگ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اس حوالے سے مزید کہا کہ اس بحران نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم سب کی تقدیر ایک ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہایت ضروری ہے۔ شیخ محمد نے یو اے ای کے کرونا وائرس سے نمٹنے کے تجربے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا، ہم نے اس چیلنج کو مواقع میں تبدیل کیا اور یہ مواقع جدت اور انسانی ترقی سے متعلق ہیں۔ مزید برآں انہوں نے یہ کہا کہ ایکسپو کے بارے میں بات بھی کی جو اکتوبر 2021 میں شروع ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بارے ایکسپو پہلے سے زیادہ جدت و اضطراب پر مشتمل ہوگا اور دبئی اور یو اے ای دنیا کو حیران کر دے گا۔ اور انہوں نے پاکستان میں کرونا کیسز میں اضافہ، حکومت نے ماسک نہ پہننے پر جرمانے سمیت دیگر ایسوپیز کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں حالیہ اضافے کے پیش نظر حکومت پاکستان نے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متعدد قواعد و ضوابط کا اعلان کر دیا ہے۔ کورونا وائرس سے متعلق اقدامات کا مانیٹر کرنے والے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جمعے کے روز متعدد ایسوپیز کا اعلان کیا جو کہ درج ذیل ہیں۔ 20 نومبر سے انڈورز بند جگہوں میں شادی کی تقریبات پر پابندی کی جائے گی، جبکہ کھلے میدان میں شادی کی اجازت ہوگی جس میں زیادہ سے زیادہ 1000 مہمانوں کے موجود کرنے کی اجازت ہوگی۔ سرکاری اور نجی دفاتر میں 50% عملے کو گھر سے کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور عوامی مقامات پر ماسک نہ پہننے پر جرمانے عائد کیے جائیں گے جو کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق 100 روپیہ ہے۔ گھر سے کام کرنے اور ماسک پہننے کی شرائط کو ہفتے کے روز سے ملک بھر میں لازم قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ بند جگہوں یعنی گھروں یا ہالوں میں شادی کی تقریبات پر 20 نومبر سے پابندی عائد کر دی جائے گی۔ این او سی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے پاکستان کے نجی خبر رساں ادارے ڈان نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 16 بڑے شہر کورونا کے پھیلاؤ کے بڑے مراکز ہیں، وہاں یہ پابندیاں 31 جنوری 2021 تک نافذ العمل رہیں گی۔
متحدہ عرب امارات میں وزٹ ویزا پر آنے والے بھارتی باشندہ دبئی سے لاپتہ ہو گیا۔ دبئی میں بہتر روزگار کی تلاش میں آنے والا بھارتی شہری جس کا تعلق کیرالہ سے ہے لاپتہ ہو چکا۔ اس کے دوست کے مطابق وہ دبئی میں وزٹ ویزا پر آیا تھا اور اسی ہفتے لاپتہ ہو گیا ہے۔ گنوت تھرو تومال اشیک جس کی عمر 31 سال ہے وہ اپنے دوست کے فلیٹ سے 3 بجے واک کے لیے نکلا تھا۔ اس کے دوست الطاف نے گلف نیوز کو بتایا کہ وہ اس وقت کام پر تھا اور اشیک نے میرے دوست رمیش دوست کو بتایا کہ وہ چہل قدمی کے لیے باہر جا رہا ہے اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد کوئی سراغ نہ مل سکا۔ جب اشیک نکلا تھا تو اس کے پاس موبائل، والیٹ، پاسپورٹ یا کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اس کے مطابق شیخ کو کچھ سالوں سے جاب کے مسائل تھے، وہ پریشان تھا۔ اس نے ابوظہبی میں 4 سالوں کے لیے گیس کمپنی میں جاب کی اور جب وہ اپنے ملک واپس چلا گیا تو وہ بے روزگار ہوا۔ اس نے ہوٹل میں ریسیپشنسٹ کی نوکری اختیار کی جو کرونا وائرس کی وجہ سے ختم ہوئی۔ الطاف کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی رقم نہیں یا نہ ہی کوئی دستاویز ہے، اپنے دوست کے لیے پریشان بھی ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق اشیک نے بلو گرے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور راکھ کے کلر کی پینٹ اور بلو ماسک پہنا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق وہ بلڈنگ سے باہر نکلتے دکھایا گیا ہے۔ اشیک کے دوستوں نے امارات میں بھارتی قونصلیٹ کو رپورٹ کی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ان کے دوست کی تلاش میں مدد کریں۔ دبئی میٹرو کے لیے 50 نئی ٹرینیں دبئی پہنچ گئی۔ 15 نئی ٹرینیں دبئی ایکسپو 2020 کے لیے مخصوص۔ دبئی پبلک ٹرانسپورٹ کے چیف کی جانب سے ہفتے کے روز اعلان کیا گیا کہ دبئی میٹرو کے لیے 50 نئی ٹرینیں دبئی پہنچ گئی ہیں۔ نئی ٹرینوں کو میٹرو فلیٹ میں شامل کرنے کا مقصد شہریوں کے لیے سفر کو مزید آرام دہ بنانا ہے۔ ان 50 ٹرینوں میں سے 15 ٹرینیں دبئی ایکسپو 2020 کے لیے مخصوص ہیں، جبکہ بقیہ 35 ٹرینیں دبئی میٹرو کی موجودہ سروس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے منگوائی گئی ہیں۔ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل مطر محمد طاہر نے کہنا تھا کہ ٹرینوں کو کشادہ بنانے کے لیے ٹرینوں کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس فی ٹرین مسافروں کے لیے گنجائش 643 سے بڑھ کر 696 مسافروں تک پہنچ گئی ہے۔ گولڈن کیبن میں سیٹیں آڑی ترچھی لگائی گئی ہیں، جبکہ سلور خواتین کے لیے بچوں کے لیے کیبنوں میں سیٹیں سیدھی قطاروں میں لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ نئی ٹرینوں میں ہینڈلوں، لائٹوں، ڈیجیٹل ایڈورٹائزمنٹ ڈسپلے میں تبدیلی کی گئی ہے اور انہیں پہلے سے بہتر بنایا گیا ہے۔ فی الحال ان ٹرینوں کو دبئی میٹرو کے الراشدیہ اور جبل علی میں واقع ٹرین ڈپو میں رکھی گئی ہیں اور اس وقت آر ٹی اے ان ٹرینوں کو دبئی میں میٹرو ریڈ لائن کے روٹ پر 2020 پر تجرباتی طور پر چلا رہی ہے، جس میں سب سے پہلے اسٹیٹک ٹیسٹ جس میں ٹرین کو ٹریک کے اوپر کھڑا کر کے کمیونیکیشن سسٹم، بجلی کے نظام اور کنڈیشن جیسے دیگر عوامل کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ڈائنامک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں ٹرین کو ٹریک کے اوپر چلا کر اس کے بریکنگ سسٹم، ایمرجنسی اور نارمل حالات میں ٹرین کی پرفارمنس اور آٹومیٹک ٹرین کنٹرول سسٹم جیسے دیگر عوامل کی جانچ کی جائے گی۔ فیز 3 میں آپریشنل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس میں ٹرین کو مسلسل دیگر ٹرینوں کی طرح چلایا جاتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس فیز میں ٹرین کے اندر کوئی مسافر نہیں ہوتا۔ چوتھے مرحلے میں آپریشن ٹرائل کی جاتی ہیں۔ ٹرائل 14 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان میں بغیر مسافروں کے ٹرین کو چلا کر ہر قسم کے حالات کے اندر میٹرو سسٹم کے آپریشن کو وزارت صحت نے 672 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کر دی۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت و روک تھام نے کرونا وائرس کے 672 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی تعداد 1,37,608 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 1141 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا۔ وزارت صحت نے 4 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے موات کی تعداد 514 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 2910 ہے۔ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔